السلام علیکم دوستو، میں ہوں محیب الرحمن۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو افغان قوم یعنی پٹھان قوم کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہو کہ پٹھان تو میرے بہت سارے جاننے والے ہیں، تو آپ ایک بار پھر سے سوچیں، افغان یا پٹھان قوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے نا؟ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں پٹھان قوم کے اتہاس کے بارے میں۔ دوستو، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ سارے پٹھان حضرت افغان کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افغان کون ہے؟ دوستو، افغان حضرت طالوت علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت بنیامین بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اسکالرز کا ایسا ماننا ہے کہ اسد افغان زیر میاں کی بیٹی ہے۔ حضرت افغان بہت کم عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کی پرورش حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے گادی سنبھالی تو حضرت افغان کو سینہ کا بردان سینہ پتی بنایا گیا۔ دوستو، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جناتوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا، جس سے حضرت سلیمان جناتوں سے کلام کرتے تھے اور اپنے کام بھی لیا کرتے تھے۔ بعض لوگ کا ایسا ماننا ہے کہ حضرت افغان کو جناتوں کو زبان یعنی بادشاہ سے پیار ہو گیا تھا، جس وجہ سے حضرت افغان نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ جنات کو حکم دیجئے اور مجھے بھی زبان سیکھنے کی اجازت دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت افغان کی درخواست کو قبول کیا اور جنات کے سردار کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائے۔ دوستو، یہی وہ زبان ہے یا لینگویج ہے جیسے آج افغان یعنی پٹھان اکثر استعمال کرتے ہیں، جس سے لوگ پشتو یا پختون سے جانتے ہیں۔ لیکن بہت سے اسکالرز اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کسی بھی پٹھان سے اس کی مادری زبان پوچھیں گے تو وہ اس پختون ہی بتائے گی، پھر چاہے ان کے آج کی جنریشن پشتو یا پختو جانتے ہو یا نہیں۔ دوستو، پٹھان کی اصلیت اور قومیت کی جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کسی بھی پٹھان سے اس کی مادری زبان پوچھیں گی تو اس پختون ہی بتائیں گی، کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کسی بھی پٹھان سے اس کی مادری زبان پوچھیں گی تو اس پختون ہی بتائیں گی، پھر چاہے ان کے آج کی جنریشن پشتو یا پختون جانتے ہیں کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کسی بھی پٹھان سے اس کی مادری زبان پوچھیں گی تو اسی پختون ہی بتائیں گی، پھر چاہے ان کے آج کی جنریشن پشتو یا پختو جانتے ہو یا نہیں۔ دوستو، پٹھان کی اصلیت اور قومیت کی جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ پٹھان قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ ارجینیا لوگ کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا سے ہے، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنا، ارجینیا سے افغانستان چل پڑے۔ ایک اور علم نے بتایا کہ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد پٹھان افغانستان میں آباد ہوئے۔ دوستو، بادشاہ جہانگیر کے وقت میں نعمت اللہ بروی کو زمانہ کی بیت خان سے افغانوں کی کچھ دستاویز ملے، جس کی مدد سے سن 1612 میں نعمت اللہ نے معزز افغانی کتاب کو لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اسلام کو تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اس وقت پٹھان قوم کی سردار جس کا نام کیش تھا اپنی پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سرکار کی ہاتھ بیٹھ کر کہ مسلمان ہونے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیش کو عبدالرشید نام دیا، جس کے بعد آپ کو قیش عبدالرشید نام سے دنیا نے پہچانا۔ دوستو یہاں پر میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، حضرت قیش اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کچھ اتہاس کار کا ماننا ہے کہ حضرت قیش عبدالرشید کے بیٹے جن کا نام بیتان تھا وہی نام آج برصغیر پہنچتے پہنچتے ہے پٹھان ہو گیا۔ وہی کچھ لوگ کا ایسا دعویٰ ہے کہ بطن لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے افغانیوں کو لقب ملا، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سخت ترین لکڑی جیسے سمندر پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا، اور اس طرح یہ بطان لفظ وقت در وقت بدلتے بدلتے آج پٹھان ہوا ہے۔ دوستو یہ صرف لوگ سنوات ہے، اس بات کا حدیث میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ دوستو حضرت قیش عبدالرشید طالوت علیہ السلام سے پشت ہے اور حضرت افغان کے اولاد میں سے اسکالرز کا ماننا ہے کہ حضرت قیش عبدالرشید کا نکاح حضرت خالد بن ولید ردی کی شہزادی بی بی سارہ سے ہوا۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹیوں سے نوازا، سب سے بڑے بیٹے کا نام سربان، اس کے بعد بیتان اور تیسرا گرگس۔ آپ نے ایک اور بیٹے کو گود لیا جن کا نام ہے کلانی اور برقی ہے۔ اس طرح آپ کی نسل آپ کی 4 بیٹیوں سے آج پوری دنیا میں پٹھان قوم سے آباد ہے۔ حضرت قیش عبدالرشید کے بڑے بیٹے سربان کے اولاد آج سربانی، بیٹان کے اولاد بیٹانی، گرگس کے اولاد گرگشتی کی کل ملا کر پشتون یعنی پٹھانوں کی 350 سے 400 قبیلے ہیں۔ ان میں کچھ قبیلوں کے نام یہ ہیں جیسے کہ سربانی قبیلے میں عبدالی، دورانی، شیرنائی، تارین، علی کوزائی، محمد زائی، سگزائی، علی زائی، یوسف زائی، عثمان زائی، بابر پٹھان قبیلے موجود ہیں۔ وہی گرگش قبیلے میں بابائی، داوائی، مساحیل، کرنیلی قبیلے میں اپریدی، وزیر، داوڑ، ہٹک۔ دوستو یہ وہ قبیلے ہیں جو میرے تحقیق سے مجھے ملے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کم و بیش 350 سے 400 قبیلے ہیں، اور یہاں پر سارے نام بتانا ممکن بھی نہیں ہے۔ ان قبیلوں میں بھی بہت سی شکلیں ہیں جو بھارت کے الگ الگ حصوں میں بسی ہوئی ہیں، جن کا ذکر میں آگے ویڈیو میں کروں۔ دوستو اس ویڈیو میں بھی یہی تک، اس کے اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پٹھانوں کے قبیلے بھارت میں کب آئے۔ شکریہ، تھینک یو فار واچنگ۔